اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم مومنین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ ایک سوال ایک بھائی کی طرف سے ہوا ہے کہ جو صدقہ ہے کیا وہ مسجد اور امام برگاہ کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ صدقہ جو ہے وہ مسجد اور امام برگاہ میں دے سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ صدقے کا صحیح مصرف کون سا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ ایک غیر مسلم کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو 70 گنا ہے۔ اگر آپ وہی اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کو دیتے ہیں تو اس کا جو اجر ہے وہ 700 گنا ہے، اور اسی طرح 1000 کے برابر آپ کو اس کا اجر و ثواب ہے کہ اگر آپ وہ صدقہ جو ہے وہاں پہ لگاتے ہیں کہ جو اس کا بہترین مصرف ہے۔ تو جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں کہ یہ پیسہ میں کہاں پہ خرچ کروں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اس کے بعد اپنی فیملی کے جو دیگر ممبرز ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے خاندان والے، ان کے اوپر خرچ کریں۔ ہم لوگ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے زیادہ تر کہ ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ نمود و نمائش زیادہ ہو، جہاں پہ دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوں، جہاں پہ واہ واہ کرنے والے زیادہ ہوں، تو ہم اپنی چیزوں کے مصرف کو وہاں پہ لاتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ہمیں شاباش دینے والے زیادہ ہوں۔ تو ثواب تو ہے اس کا، لیکن ثواب میں پھر کمی آ جاتی ہے، چونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی نیتوں سے بہتر واقف ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق لم یزل نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں کے اوپر ہے۔ تو کوشش کریں یہ چھٹے نمبر پہ جا کے جو ہے یہ مسجد اور امام برگاہ کی باری آتی ہے۔ ہاں، جو لوگ مسجد میں آپ نے متعین کیے ہوتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، یہ لوگوں کا حق ہے اور اس کو مخلوق میں ہی خرچ کریں۔ سب سے پہلے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو مخلوق میں اس کو خرچ کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بچ جائے تو پھر وہ آپ ان چیزوں میں، جیسے کہ بتایا ہے کہ چھٹے نمبر پہ جا کے مسجد اور بارگاہ کا ہے کہ آپ وہاں پہ اس کو تصرف میں لا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سب سے بہترین مصرف آپ کے والدین ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، اور اگر آپ کسی مدرسے کے بچے کو، طالب علم کو دیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ وہ دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جاب لیس ہوتے ہیں، وہ اور کوئی کام نہیں کرتے، دین محمد و اہل بیت محمد پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ ان کی ہیلپ کر دیں اس حوالے سے تو یقیناً وہ درجات میں مزید بلندی کا باعث بنتا ہے۔ دعائے خداوند متعال آپ کو، ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔